بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، اللہ پاک نے کون سی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں کون سا پانی شامل کیا گیا، اور جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو پھر کس قسم کی ہواؤں سے سکھایا گیا اور کس قسم کی آگ میں پکایا گیا، یہ تمام واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی ہستی کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس وقت اللہ پاک نے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے 4 چیزوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین میں سے 7 جگہ سے مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مٹی لینے آئے تو زمین نے چیخنا شروع کر دیا کہ جس مخلوق کی تخلیق ہو رہی ہے اس نے اگر گناہ کیے تو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، مجھے بہت تکلیف ہوگی، اللہ پاک کی پناہ مانگتی ہوں، لہذا مجھے معاف کیا جائے اور میری مٹی نہ لے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی واپس گئے اور اللہ پاک کو سارا قصہ سنا دیا۔ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی بغیر مٹی لائے واپس آئے۔ اللہ پاک سے عرض کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لانے گئے تو زمین نے اللہ پاک کی پناہ مانگی تو جبرائیل علیہ السلام واپس آئے۔ اسی طرح ہم مٹی لینے گئے تو زمین نے اسی طرح اللہ پاک کی پناہ مانگی اور ہم خالی واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ زمین سے مختلف جگہ سے مٹی لانے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ زمین نے پہلی کی طرح اللہ پاک سے پناہ مانگی، لیکن عزرائیل علیہ السلام نے زمین کے رونے دھونے پہ کہا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تیرا رونا دھونا مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے انسانوں کی روح قبض کرنے پر مأمور کر دیا۔ زمین سے 7 جگہوں سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی۔ اس مٹی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلی مٹی تراب جس کے معنی ہیں خشک مٹی، دوسری تین جس کے معنی ہیں گیلی مٹی، تیسرے نمبر پہ جو مٹی تھی اسے ہمائش کہا گیا جس کے معنی سیاہ بدبودار، اور چوتھی مسنون یعنی کئی روز پانی میں بھگونے سے سیاہ اور بدبودار ہو جائے۔ 5ویں مٹی کو تین الاصف یعنی لیس دار مٹی کہا گیا۔ 6ٹھی مٹی سلسال یعنی ٹھکری مٹی، اور 7ویں مٹی جو استعمال کی گئی اسے فخار یعنی پکی مٹی کہا گیا۔ اس وجہ سے انسانوں کے رنگ مختلف ہیں۔ آدم علیہ السلام کے وجود کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے اس مٹی کو گوندھنے کے لیے 7 قسم کا پانی استعمال کیا اور اس کا گارا بنایا گیا۔ اس پر اللہ پاک نے 40 دن تک بارش برسائی۔ 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اللہ پاک نے اپنے دست مبارک سے اس گارے سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا۔ اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ پاک نے 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ خشک ہونے کے بعد اس جسم کو پکانے کے لیے اللہ پاک نے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ آدم علیہ السلام کی اس خوبصورت صورت کو دیکھ کر
فرشتے حیران رہ گئے، اتنی خوبصورت شکل پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شیطان بھی ارد گرد چکر لگانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا تو اندر سخت اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے روح داخل نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، تب روح جسم آدم میں داخل ہوئی، کیونکہ سارا جسم نور سے منور ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح مکمل داخل ہو گئی تو آپ کو اللہ پاک کے حکم سے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی آپ علیہ السلام کی اولاد کو سلام اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ تمام روحوں کو آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یا اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔